غالباً مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کہ اس نے نا ایک مقابلہ کروایا، ایک بادشاہ نے، اس نے چینی کاریگر بھی، چین کے انجینئر بھی بلا لیے، اس نے روم کے انجینئر بھی بلا لیے، اور اس نے دونوں انجینئرز کو ایک ایک دیوار دے دی، ایک دیوار اس کو دے دی اور ایک دیوار اس کو دے دی، اور درمیان میں اس نے پردہ ڈال دیا۔ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کاریگر زیادہ کون ہے اور فنکار زیادہ کون ہے، کس کے پاس انجینئرنگ کے کمالات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو چین کے انجینئر تھے نا، انہوں نے تو اپنی دیوار کے اوپر ایسے نقش و نگار بنائی، ایسے نقش و نگار بنائی کہ اس کو گلستان بنا دیا۔ اور جو روم کے کاریگر تھے، انہوں نے اپنی وہ جو دیوار اس کو دی گئی تھی نا، انہوں نے اس دیوار کو پالش کر کر کے وہ جو بھی پالش کے اوزار تھے اس کی رگڑیں لگا کر انہوں نے اس دیوار کو شیشہ بنا دیا۔ اب وہ بادشاہ آیا تو اس نے آ کے اس نے کہا چلو اب دیکھتے ہیں کہ کس کی دیوار جو سی زبردست ہے۔ پہلے اس کی دیکھی، انہوں نے دیوار کو گلستان، اس کی دیکھی تو شیشہ، اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے کہا یہ جو درمیان میں پردہ ہے نا، اس کو اٹھا دو، پھر دیکھتے ہیں کمال کس کا زبردست ہے۔ جب اس نے پردہ اٹھا دیا نا، تو اب وہ جو چینی کاریگروں نے اپنی دیوار کے اوپر وہ ایک خوبصورت نقش و نگاری کی تھی، کمال، وہ ساری کی ساری نقش و نگاری رومیوں کی دیوار کے اندر نظر آ رہی ہے، رومیوں کی دیوار کے اندر نظر آ رہی ہے۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ مرید کو وہ جو ضرب کا طریقہ بتاتے ہیں، اس میں ذات اندر سانس جائے تو اللہ اور باہر سانس جائے تو ہو، اللہ ہو، اللہ اللہ ہو، 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 اللہ اللہ ایسا کہو اللہ رہے تو نہ رو۔